الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو اندھیروں میں بھٹکتے انسان کے لیے روشنی ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے سہارا ہے اور جو گمراہ راستوں میں کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے ہے بلکہ ہمارے دلوں، ہمارے خیالات اور ہماری روحوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ قرآن ایسا نور ہے جو ہر شے کو حقیقت کے آئینے میں دکھاتا ہے، ہر جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے اور ہر گمراہی کے اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہے، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی تضاد، نہ کوئی فریب، بلکہ یہ سراسر حق ہے، سچ ہے اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کا ضامن ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ انسان کو جھنجھوڑ دیا جائے، اسے غفلت کی نیند سے جگایا جائے، اسے یاد دلایا جائے کہ دنیا صرف عارضی ہے، یہ فانی ہے، اور جو انسان ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اللہ کے قریب آتا ہے اس کے لیے ایسی کامیابی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی نعمت ہے جس کی کوئی حد نہیں، ایسی جنت ہے جہاں نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ جدائی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ قرآن ہمیں خبردار بھی کرتا ہے، سختی سے منتبہ کرتا ہے ان دلوں کو جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کھڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، حالانکہ یہ صرف زبان کا گناہ ہے، علم کے بغیر بولا گیا ایک بہت بڑا الزام ہے۔ یہ انسان کی ضد اور جہالت کی علامت ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک، بے نیاز اور کامل ہے، اسے کسی اولاد یا مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ کتاب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جھانکنے دیتی ہے، وہ جس امت کے لیے رات دن فکر مند تھے، جس کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے تڑپتے تھے، جس کے لیے غم اور درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا، اے نبی، کیا آپ اس غم میں اپنی جان ہی دے دیں گے؟ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت یا احکام کا نام نہیں، یہ درد، فکر، محبت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ اسلام ایک زندہ نظام ہے جو انسان کے ہر پہلو کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جسے ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ مال، یہ شہرت، یہ حسن، یہ طاقت، یہ عارضی خوشیاں، سب ایک آزمائش ہیں۔ ہر لمحہ امتحان ہے کہ ہم اپنے ایمان اور نیک عمل میں کس قدر ثابت قدم ہیں، اور ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، زمین ویران ہو جائے گی، شہرت اور دولت کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور صرف ہمارے اعمال باقی رہیں گے۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ چند نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے جو کمزور جسم میں مضبوط ایمان لیے ہوئے تھے، جو تنہا تھے مگر اللہ کے ساتھ تھے، جو باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، جنہوں نے دنیا کی راحتیں ترک کیں اور بس اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست فرما دے۔ تو اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا، وقت پر پردہ ڈال دیا، برسوں کی نیند عطا کی، تاکہ دنیا دیکھے کہ جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ زمانے کو بھی اس کے حق میں موڑ دیتا ہے۔ یہ صورت آج بھی ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر تم ایمان کو تھام لو، اگر تم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دو، تو چاہے دنیا تمہیں چھوڑ دے، چاہے لوگ تمہارے خلاف ہوں، اللہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور وہ ہر مشکل میں تمہارا سہارا بنے گا۔ یہ قرآن نہ صرف ہمارے لیے ہدایت ہے بلکہ ہمارے لیے ایک رہنما، ایک محافظ، ایک دوست اور ایک زندگی بدل دینے والی طاقت ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو، کیونکہ یہی وہ سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہی وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ اے انسان، غور کرو، یہ دنیا جو تمہیں خوبصورت، پرکشش اور سب سے بڑی حقیقت لگتی ہے، حقیقت میں صرف ایک عارضی امتحان ہے۔ یہ مال، دولت، شہرت، طاقت اور زمین و آسمان کی ہر چیز صرف اللہ کی طرف سے تمہیں آزمانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہر خوشی، ہر کامیابی، ہر رشتہ، ہر نعمت ایک چیلنج ہے کہ تم اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو یا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ضائع کر دو۔ یہ دنیا تمہیں بہکانے کے لیے مختلف رنگ اور لذتیں دکھاتی ہے، تمہیں وقت، توانائی اور دل کی محبت زمین پر لٹانے کے لیے پکارتی ہے۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا اور ایک دن سب کچھ مٹ جائے گا، زمین ویران ہو جائے گی، شہرت اور دولت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اے نوجوان، اے بزرگ، اے ہر انسان، اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانو، اپنے دل کو ایمان، نیک نیت اور اللہ کی محبت سے روشن کرو، کیونکہ یہی روشنی تمہیں قیامت کے اندھیروں میں بھی راہ دکھائے گی۔ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تمہارے دل کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہر شخص جو صرف دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اصل حقیقت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تمہارے مال و دولت، تمہاری طاقت، تمہاری شہرت، تمہارے تعلقات سب وقتی ہیں، مگر تمہارے اعمال، تمہارا ایمان، تمہاری نیتیں، تمہاری قربانیاں ابدی ہیں۔ تمہیں ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کی ہر کیفیت کو جان رہا ہے، تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایک دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہر نیکی، ہر دعا، ہر عمل، ہر چھوٹا سا اچھا کام تمہارے لیے بے حد قیمتی ہے اور یہی تمہیں حقیقی سکون اور ابدی خوشی دے گا۔ اے انسان، اپنے دل کی حالت پر غور کرو۔ کیا تم اپنی زندگی کو صرف دنیاوی خواہشات، فریب، دکھاوے اور زوال پذیر خوشیوں کے لیے ضائع کر رہے ہو، یا تم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے نوجوانی کے دن، تمہاری صحت، تمہاری طاقت، تمہاری عقل سب اللہ کی امانت ہیں، اور اگر یہ وقت ضائع ہوا تو واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر رکاوٹ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ ہر صبر تمہارے لیے اجر اور قربت کا سبب ہے۔ ہر دعا تمہارے دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی زینت، دولت اور لذتیں عارضی ہیں، مگر اللہ کی محبت، ایمان کی روشنی، نیک اعمال اور اخلاص کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ وہی انسان خوشحال ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنائے، ہر قدم میں نیکی کی جستجو کرے، ہر دن اللہ کے ذکر، قرآن کی تعلیمات اور حق کے راستے میں گزارے، کیونکہ یہی انسان ابدی خوشی اور سکون پائے گا۔ اے انسان، آج سے فیصلہ کرو کہ تم اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کرو گے، دنیاوی خواہشات کو اپنا مقصد نہ بناؤ گے، اور ہر لمحہ اپنے اعمال، اپنے الفاظ، اپنے ارادے اور اپنے خیالات کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو گے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو تمہیں حقیقی سکون، ابدی کامیابی اور قیامت کے دن اللہ کے قرب تک لے جائے گا۔ اے اللہ، اے دلوں کو بدل دینے والے رب، اے اندھیروں میں روشنی اتارنے والے مالک، ہم تیرے سامنے کمزور ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی چمک میں کھو چکے ہیں۔ یا اللہ، اس قرآن کے صدقے جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے۔ یا رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس پر چلتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری نوجوانی کو ایمان کی طاقت عطا فرما، ہمیں حق پر ڈٹ جانے کا حوصلہ دے اور باطل کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ یا اللہ، اگر دنیا ہمیں چھوڑ دے تو ہمیں اپنا ساتھ عطا فرما، اگر راستے مشکل ہو جائیں تو ہمیں اپنا سہارا بنا لے۔ اے رب کہف و رقیم، جس طرح تو نے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی، اسی طرح ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی قرآن کے ساتھ زندہ رکھ اور آخرت میں بھی قرآن کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ نے آج اس ویڈیو میں قرآن کی روشنی، ایمان کی طاقت اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے سبق سے کچھ سیکھا تو اس علم کو صرف اپنے ہی مت رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ اچھا پیغام اور زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی ہدایت سے روشناس ہوں۔ اور سب سے اہم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہر نئی
ویڈیو کی روشنی، نصیحت اور دل کو چھو لینے والے سبق سے فوراً مستفید ہو سکیں۔ یاد رکھیں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور جب آپ یہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے، اللہ آپ کے دل کو بھی نور اور سکون عطا فرمائے گا۔ تو دیر مت کیجیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔